توجہ، تھوڑا تھوڑا، بہت مجمع ماشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے. ذہن کو صاحب احساس بنا دیتی ہے اور فکر کو ذہن کا عکاس بنا دیتی ہے، اور جو سیدہ زہرا کے بچوں کی غلامی کر لے یہ وفاداروں کی دنیا اسے عباس بنا دیتی ہے. ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کی سماعتوں کے صدقے جنگ صفین ہو رہی تھی بھٹی صاحب. علی کا بیٹا محمد بن حنفیہ وہ جنگ کر رہے تھے، جناب حسن وہ جنگ کر رہے تھے. جناب حنفیہ تھے علی کے بیٹے، ان کی تنبیہ تھی. جناب علی نے بتایا ہوا تھا کہ حنفیہ جتنے مرضی کوئی تیر چھوڑے، توجہ ہے، جتنی مرضی کوئی تلواریں چلیں، جتنے مرضی لوگ تجھ پر حملہ کر دیں، تو ہے علی کا بیٹا، اگر آگے نہ بڑھ سکے تو پیچھے نہیں ہٹنا. تو ہے علی کا بیٹا، پیچھے نہیں ہٹنا، اگر آگے نہ بڑھ سکے پیچھے نہیں ہٹنا. کھڑے ہوتے جناب حنفیہ. تاریخ کہتی ہے 50,000 تیر اندازوں نے تیر چھوڑے. جناب حنفیہ تھے علی کے بیٹے، آگے نہ بڑھ سکے لیکن پیچھے بھی نہ ہٹے. چند لمحوں کے بعد ہوا ایسا، جناب حسن بھی جنگ کر رہے تھے. جناب حسن تلوار لے کر آگے بڑھتے گئے، صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئے. جناب حنفیہ کھڑے رہے، جناب حسن صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئے. شام ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، لوگ فنار ہو گئے. اب شام کو جناب حنفیہ جب گھر آئے نا، تو گھر آ کے اپنے ہاتھوں کو اس طرح جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں پریشانی کے عالم میں. جناب علی کا گزر ہوا. جناب علی کہتے ہیں حنفیہ بیٹا، علی کا بیٹا ہو کے اتنا پریشان کیوں ہے؟ بابا میں پریشان نہیں ہوں، میں شرمندہ ہوں. بابا میں پریشان نہیں، میں شرمندہ ہوں. بیٹا علی کا بیٹا ہو کے تو شرمندہ کیوں ہے؟ بابا ہوا ایسا، آپ نے منع کیا تھا کہ تیر انداز اگر تیر چھوڑیں تو تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، اگر آگے نہ بڑھ سکو تم ہو علی کے بیٹے، اس لیے پیچھے مت ہٹنا، پیچھے مت ہٹنا. لیکن بابا ہوا ایسا، چند لمحوں کے بعد بھائی حسن تلوار نیام سے نکال کے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئے. شرمندگی اس وجہ سے ہو رہی ہے، میں وہاں رک گیا، بھائی حسن آگے نکل گئے. جب یہ جملہ کہا نا جناب حنفیہ نے، جناب علی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں او حنفیہ، شرمندگی وہاں ہوتی ہے جہاں برابری ہو. حنفیہ بیٹا شرمندگی وہاں ہوتی ہے جہاں برابری ہو. بابا وہ کیسے؟ اور تجھے پتہ نہیں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اور جس دن سے قرآن کی اس آیت کا نزول ہوا، حسنین کریمین سردار رسول کے بیٹے ہیں، اور تم ہو نوکر علی کے بیٹے. سردار کا بیٹا کہاں، تو نوکر کا بیٹا کہاں؟ اور شرمندگی وہاں ہوتی ہے جہاں برابری ہو. اچھا ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا. اب اللہ نے جو قرآن کی آیت کا نزول کیا، مقصود تھے نا یہی 5 کائنات کو، اللہ کو یہی مقصود تھے 5. اللہ کہہ رہے وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اور بھائی اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا وَأَزْوَاجِنَا وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَصْحَابِنَا وَأَصْحَابَكُمْ. لیکن اللہ کو مقصود کائنات ہی یہ 5 تھے. اچھا شام ہوئی، رات ہو گئی، رات گزرنے کے بعد صبح ہوئی. جب صبح ہوئی نا، مولا علی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے. آپ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولیں گے، مجھے پتہ چلے آپ سن رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں.
یہ فضائل کسی عام کے فضائل نہیں، باب الحوائج کے فضائل ہیں۔ ان فضائل میں بیٹھے ہوئی خوشیاں مانگا کرو، مولا باب الحوائج کے صدقے تمہیں خوشیاں عطا کرے گا۔ صبح ہوئی، مولا نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جب مصافحہ کیا، مولا علی علیہ السلام فرمانے لگے آج مجھ علی کا جی چاہتا ہے کہ میرے بیٹے جنگ کریں۔ جب نام آیا میرے بیٹے جنگ کریں، حسنین کریمین ادھر ہو گئے، عون بن علی، جناب حنفیہ، جناب عباس ادھر ہو گئے، حسنین کریمین ادھر ہو گئے، کیونکہ مولا نے کہا تھا یہ سردار کے بیٹے ہیں۔ اب میرے ساتھ نامینیٹ ہیں یہ تین، ان تینوں کو سامنے کھڑا کر کے مولا کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ آج میرے بیٹے جنگ کریں۔ جب جنگ کا نام آیا نا، جناب حنفیہ قریب آئے، آ کے کہنے لگے بابا مجھے اجازت دو، کن سے جنگ کرنی ہے؟ اس وقت مولا کہتے جنگ کرنے کے لیے منافقین ہیں۔ کافرین سے جنگ ہوتی تھی اللہ کے لیے، ان کے لیے جنگ ہوتی تھی منافقین سے۔ مولا کہتے ہیں اچھا مولا یہ بتائیے کہ لشکر کتنا ہے؟ ہیں بابا جان؟ مولا یہ بتائیے لشکر کتنا ہے؟ جب یہ کہا نا، مولا فرماتے ہیں بیٹا 1.5 لاکھ کا لشکر ہے۔ بیٹا تجھے کیا کیا چاہیے؟ بابا اپنی تلوار دے دے، اپنا گھوڑا دے دے، اور 3 لاکھ کا لشکر دے دے۔ ہیں بیٹا دیر کتنی لگائے گا؟ حنفیہ بیٹا دیر کتنی لگائے گا؟ بابا میں دیر نہیں لگاؤں گا، ابھی فجر کا ٹائم ہے، آپ سے مصافحہ کیا، 1.5 لاکھ کا لشکر ہے، 3000 کا لشکر میں لے کر جاؤں گا، آپ کی تلوار آپ کا گھوڑا لے کر جاؤں گا۔ بابا جان ابھی ہے فجر کا ٹائم، اگر ظہرین تک 1.5 لاکھ کے لشکر کو فنار نہ کیا تو مجھے اپنا بیٹا نہ کہنا۔ مولا فرماتے ہیں اگر مغربین تک، ظہرین نہیں مغربین تک، اگر میں نے لشکر کو 1.5 لاکھ کے لشکر کو فنار نہ کیا مجھے اپنا بیٹا نہ کہنا۔ مولا نے آگے بڑھ کے اپنے بیٹے حنفیہ کو گلے سے لگایا اور لوگوں کو دیکھ کے کہا بیٹا بڑا بہادری والا کام ہے، بڑی شجاعت والا کام ہے، صرف 3 لاکھ کا لشکر لے کر 1.5 لاکھ کے ساتھ لڑنا۔ لیکن بیٹا بات کچھ ایسے ہے، آج علی کو تھوڑی جلدی ہے، آج علی کو تھوڑی جلدی ہے۔ جناب حنفیہ پیچھے ہٹے، عون بن علی آگے بڑھے، بابا جان مجھے حکم کیجئے، نوکر حاضر ہے۔ جب جناب عون بن علی نے اجازت مانگی نا، مولا کہتے ہیں بیٹا دیر کتنی لگائے گا؟ بیٹا دیر کتنی لگائے گا؟ بابا وہی 3000 کا لشکر مجھے دے دیں، اپنی تلوار دے دیں، اپنا گھوڑا دے دیں اور مجھے دعا کر دیں۔ بابا بھائی نے کہا مغربین تک، ابھی ہے فجر کا وقت، اگر 1.5 لاکھ کے لشکر کو ظہرین تک میں نے فنار نہ کیا تو مجھے عون بن علی نہ کہنا۔ اگر 1.5 لاکھ کے لشکر کو ظہرین تک میں نے فنار نہ کیا تو مجھے عون بن علی نہ کہنا۔ اب عون بن علی کو گلے سے لگا کے مولا فرماتے ہیں بڑا بہادری والا کام ہے بیٹا، وقت بھی کا تم نے وقت کا چناؤ بھی بہت کم کیا، بڑی بہادری والا کام ہے، لیکن بیٹا آج علی کو تھوڑی جلدی ہے۔ بھائی جب جلدی کا نام آیا نا، پھر میں ایسا کیوں نہ کہوں تاریخی جملے، مولا علی کی نظر اس پہ پڑی جب مولا کا اپنا شاگرد تھا، پھر مولا کی نظر اس پہ پڑی جو حیدر کرار کا شجاعت والا بیٹا تھا، پھر مولا کی نظر اس پہ پڑی اور جو سیدہ کی دعاؤں کا اثر تھا، پھر مولا کی نظر اس پہ پڑی جو عالیہ کے حصے کا بھائی تھا، مولا کی نظر اس پہ پڑی جس کے سر پر کربلا سجی تھی، عزادارو مولا کی نظر اس پہ پڑی جسے عباس کہتے تھے،
بس عباس پر نظر پڑنی تھی، مولا عباس کا خرامہ چلنا، اپنے بابا کے قریب آنا، قدموں پہ ہاتھ لگا کے جناب عباس کہتے ہیں بابا نوکر حاضر ہے، بابا نوکر حاضر ہے۔ آج جناب عباس نے وہی طریقہ استعمال کیا جو رسول کے ساتھ جناب علی استعمال کرتے تھے۔ بھٹی صاحب جب سب کہہ دیتے تھے نا میں نہیں جاتا، وہ جن مار ڈالیں گے، سرگوشیاں کر کے کہتے تھے تو بھی نہ جانا، وہ علی جو ہے اس کو جانے دو۔ آج جناب عباس ویسے ہی آئے جیسے علی آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نوکر حاضر ہے۔ آج عباس کہتا ہے بابا نوکر حاضر ہے، حکم کرو۔ اچھا عباس بیٹا دیر کتنی لگائے گا؟ بابا فقط 1.5 لاکھ کا لشکر ہے، فقط 1.5 لاکھ کا لشکر ہے، دیر کتنی لگاؤں گا؟ اچھا بیٹا تجھے چاہیے کیا کیا؟ بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم دعا دے دو، باقی شبیر کی مرضی۔ مولا عباس کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ عباس بیٹا دیر کتنی لگائے گا؟ بابا میں میمنہ سے جاؤں گا، میں اس طرح سے گزروں گا، میں گزرتے ہوئے اپنی تلوار لہراؤں گا۔ بابا 1.5 لاکھ کا لشکر ہے نا، اور لشکر کے پہلے بغیرت پہ میں اپنی تیغ چلاؤں گا، اپنی تلوار چلاؤں گا، اس کا سر ہوا میں جائے گا، اس کا سر نیچے آنے تک اگر 1.5 لاکھ کے آخری کی گردن نہ اتار دی مجھے عباس نہ کہنا۔ مجھے عباس نہ کہنا۔ صفین کی جو جنگ تھی نا، مولا خود ساتھ آئے جناب عباس کے۔ عباس بیٹا آج ان کے ساتھ ایسے جنگ کر جیسے تیرا بابا علی کیا کرتا تھا۔ توجہ ہے؟ آج جناب علی کا جملہ، تاریخی جملہ، مولا فرماتے ہیں عباس آج ان کے ساتھ ایسے جنگ کر جیسے تیرا بابا علی کیا کرتا تھا۔ ان کو پتہ چل جائے آج میدان میں علی کا بیٹا عباس کھڑا ہے، آج ان کو پتہ چل جائے علی کا بیٹا عباس کھڑا ہے، اور تم ان کے ساتھ برابریاں کرتے ہو، اور تمہیں ان کے جانوروں کے فضائل سناؤں، اور تمہیں ان کی تلواروں کے فضائل سناؤں، اور جس کا جانور مولا عباس کا گھوڑا صفین کے میدان میں آ کے اپنے دونوں سم بلند کر کے جب 1.5 لاکھ کے لشکر کو دیکھا نا گھوڑے نے، اس نے زوردار طریقے سے زمین پہ سم مارے۔ تاریخ گواہ ہے زمین کے ذرات اڑتے ہوئے آسمان کو چیرتے ہوئے اوپر گئے۔ آواز قدرت آئی، اور روکو اس کو، لوگ یہ نہ کہیں ان کے جانوروں نے جنگ جیتی۔ مولا عباس اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے بابا علی کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں عباس بیٹا آج ان کو جنگ ایسے دکھانی ہے جیسے تیرا بابا علی کرتا تھا۔ اب یہ جو برابریاں کرتے ہیں نا، ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں علی ہم جیسا، اور خدا کے بندو علی تم جیسا، تجھے اس کی تلوار کے فضائل سناؤں، اور اس کی تلوار مولا علی کی کہاں سے آئی تھی؟
سعودی عرب سے آئی تھی، ایران سے آئی تھی، عراق سے آئی تھی، اور کسی مصری نے بنائی تھی، عرش سے آئی تھی نا. اب میں ایسا کیوں نہ کہوں، اور جس کے ہاتھ میں چلنے والی تلوار کا نزول ہو اور وہ خود تجھ جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب وہ علی کو اپنے جیسا سمجھنے والا کچھ خیال کر، کچھ ہوش کے ناخن لے. علی تجھ جیسا نہیں ہے، کیونکہ نبی نے کہا تھا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، اور تو خود پہ لے گیا. ہر جگہ علی کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے. خدا کا نام مان. سفین میں کھڑے ہوئے علی کہتے ہیں عباس آج ایسے لڑ جیسے تیرا بابا لڑا. جناب عباس مڑ کے کہتے ہیں، اب مولا عباس کے فضائل سننا. مولا عباس گھوڑے سے مڑ کے کہتے ہیں بابا آپ اجازت دو تو ان کو آنکھ سے ماروں. جب جناب عباس نے کہا نا میں ان کو آنکھ سے ماروں، ایک بندہ کھڑا ہو کے آ کے کہتا ہے مولا اتنا بڑا دعویٰ تیرا بیٹا عباس آنکھ سے مارے گا؟ اور بھلا آنکھ سے بھی کوئی مار سکتا ہے؟ جب یہ جملہ کہا نا اور بھلا آنکھ سے بھی کوئی مار سکتا ہے، مولا اس کی طرف جلال میں آ کے کہتے ہیں اور بندہ خدا تجھے پتہ نہیں یہ اللہ کی آنکھ کا نام ہے عباس. مولا عباس سے پوچھو نا آنکھ سے مارے گا کیسے؟ جب ایک بندے نے پوچھا نا ہے عباس آنکھ سے مارے گا کیسے، جناب عباس ان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اگر عباس اپنی آنکھوں کی دہشت سے ان کو دیکھے یہ مر جائیں گے. اچھا مولا نے ایک اور جملہ کہا. مولا کہتے بابا مجھے اجازت دو میں ان کو زبان سے ماروں. بندہ پھر کھڑا ہو کے کہتا آپ کا بیٹا عباس اتنے بڑے دعوے کر رہا ہے. مولا علی کہنے لگے عباس ان کو نہ آنکھ سے مارنا ہے نہ زبان سے مارنا ہے، ورنہ مورخ لکھ دے گا صفین کی جنگ معجزے کے ساتھ جیتے تھے. مولا نے کہا بابا مجھے اجازت دو میں ان کو زبان سے ماروں. جب یہ کہا نا زبان سے ماروں، بندہ اٹھ کے کہتا مولا یہ تو خدائی دعویٰ ہے، عباس زبان سے کیسے مارے گا؟ جب یہ نام آیا نا زبان سے کیسے مارے گا، مولا کہتے عباس ان کو بتا کیسے مارے گا. اس وقت جناب عباس مخاطب ہو کے کہتے ہیں اور بندہ خدا میں اپنی زبان سے اگر ان کو کہہ دوں اور 1.5 لاکھ تم مر جاؤ یہ مر جائیں گے. میں ان کو کہہ دوں اور 1.5 لاکھ تم مر جاؤ یہ مر جائیں گے. اب سامنے قافلے سے ایک بندہ نکلا، ایک بندہ نکل کے اپنے رجز پڑھنا آ رہا ہے اور میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میری ماں نے میرا نام فلاں رکھا ہے. اب رجز پڑھ کے سنایا کرتے تھے بندے. جب بھی جنگ یہ قانون تھا جنگ کا، وہی جنگ لڑنے بھٹی صاحب آتا تھا جو اپنا رجز پڑھتا تھا. تلوار چلانی سب کو آتی تھی اور بھائی قافلے لوٹنے کے لیے تلوار کا چلانا آنا ضروری تھا. وہ تلوار لے کے میدان میں لبیک یا رسول اللہ اس لیے نہیں کہا کرتے تھے کیونکہ وہاں جا کر اپنا شجرہ بتانا پڑتا تھا. ہو گئی جنگ آزاداروں. اتنی عظمت والا گھرانہ جیت کے جنگ صفین کی. وہی عباس جو رونے آئے ہو. تاریخ کہتی ہے اس عباس کو اور کسی چیز نے نہیں مروایا، اس عباس کو خاموشی مروا گئی، اس عباس کو چپ مروا گئی. بس عزادارو یہی عباس جو بچوں کا اتنا خیال رکھتا تھا، اسی عباس کی وجہ سے کربلا سجی تھی. جب چلی تھی نا بیبیاں، بی بی عالیہ نے تمام مستورات سے ایک جملہ کہا تھا. کچھ جانے کے لیے تیار نہیں تھی نا.
اب میں منظر پیش کر رہا ہوں بھٹی صاحب، میں نے پڑھ دینا ہے، آپ نے سن دینا ہے۔ ہو سکتا ہے جو سائیڈ پہ ہاتھ رکھ کے آتی ہے وہ بیٹھی ہو اور وہ کہہ رہی ہو تو رو